تو شہزادی دیکھیے اتنا کام کر کے گئی ہیں، اتنی جسمانی محنت بھی کرتی تھیں کہ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے پیغامات ہیں ان کی سیرت کے، اتنا کام کرتی تھیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اتنا پانی بھر بھر کر لاتی تھیں کہ کندھوں کے اوپر مشق کے نشانات بن گئے تھے، اور اتنی چکی چلاتی تھیں کہ ہاتھوں میں چھالے ہو گئے تھے، اور اتنی صفائی کرتی تھیں، اتنی زحمت میں اپنے آپ کو ڈالتی تھیں کہ لباس کثیف اور میلا ہو جاتا تھا۔ اور پھر جب بے انتہا کام حد سے زیادہ بڑھ گئے کہ لمٹ سے اوپر چلے گئے، تو پھر اس کے بعد آ کر پیغمبر اسلام سے ایک مددگار کنیز کی درخواست کی تھی۔ اچھا اتنا کام کیوں کرتی تھیں؟ دیکھیے نہ اس گھر میں اتنا کھانے والے افراد تھے، جو کچھ ملتا تھا تو راہ خدا میں دے دیتے تھے، کہ اتنا کیا وہاں پر اتنا پانی پینے والے افراد تھے کہ جن کے لیے مشق بھر بھر کے لانے سے جو ہے کندھوں کے اوپر نشانات بن جائیں؟ کیا معاذ اللہ وہاں اتنا زیادہ کھانے والے افراد تھے کہ چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں؟ آخر ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اتنے زیادہ کام انہیں کیوں کرنا پڑتے تھے؟ اب یہ بات خود پیغمبر اسلام سے ہی آپ سن لیجیے۔ تو پیغمبر سے آ کر جب انہوں نے عرض کیا، درخواست کی کنیز کی، تو پیغمبر نے فرمایا بیٹی خدا کی قسم 400 فقیر اور غریب آدمی مسجد میں رہ رہے ہیں کہ نہ ان کے پاس خوراک ہے نہ لباس، مجھے خوف ہے اگر میں تمہارے پاس کسی کنیز کا انتظام کروں تو تم کہیں گھر کی خدمت کے اجر و ثواب کہیں تمہارا کم نہ ہو جائے۔ یہ دیکھیے پیغمبر فرما رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کتنا زیادہ، مردوں کے حوالے سے بھی بات ہے، عورتوں کے لحاظ سے بھی بات ہے، کہ گھر کے کام و کاج کرنا، ہر وقت فقط ملازموں کے سپرد کر دینا، ہر وقت دوسروں کے سپرد کرتے رہنا۔ گھر میں چند بیٹیاں یا بہنیں ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو اوپر ڈالتی ہیں کہ یہ بھی تو ہے، میں ہی ایک گھر میں کیوں رہ گئی ہوں۔ گھر کے کام کاج کا اتنا ثواب کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری فرمائش پوری کر دوں تو مجھے خوف ہے کہ تمہارے گھر میں کام کرنے کا اجر و ثواب کم نہ ہو جائے، اور کہیں یہ ثواب تمہارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اور کہا کہ بیٹی کیا میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو کنیز سے بھی بہتر ہے؟ اور پھر اس کے بعد تسبیح حضرت زہرا پیغمبر اسلام نے تعلیم کی، اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص پہلو نہ بدلے اور اس تسبیح کی جو ہے تلاوت شروع کر دے تو 1000 رکعتوں کا ثواب بھی ملتا ہے، جو کہ حضرت زہرا اور شب قدر میں جو مماثلتیں علماء نے بیان کی کہ شب قدر بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور تسبیح حضرت زہرا بھی 1000 رکعتوں کا ثواب دلواتی۔ اور اسی طرح سے کہ جو نماز فریضہ بدلنے کے بعد زانو بدلنے سے پہلے تسبیح حضرت زہرا پڑھے گا، اللہ اس کو بخش دے گا، اور یہ تسبیح اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، امام نے جملہ ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد اب آپ کو پتہ ہی کہ بڑا اچھا شعر بھی کسی نے کہا ہے کہ تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے لیا کرتے۔ تو بہرحال یعنی تسبیح حضرت زہرا ایک انتہائی بافضیلت چیز پیغمبر نے یہ دی، اور پھر اس کے بعد ایک اسی کے اندر اور مزید برکت آئی، اور اس کے بعد پھر بعد میں جا کر فضہ جیسی کنیز کا اہتمام بھی پروردگار کی طرف سے ہو گیا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس ذکر کو صبح کو پڑھے گا، یعنی صبح کے وقت اگر کوئی تسبیح حضرت زہرا پڑھے تو خدا تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کی اصلاح کر دے گا۔ حضرت زہرا نے کہا کہ بابا میں خدا اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ پیغمبر نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا، خدا کی قسم 400 فقیر اور غریب آدمی مسجد کے اندر رہ رہے ہیں، یہ جو روٹیاں اور پانی کی مشق کی روزانہ حضرت زہرا 400 افراد کی روٹیاں روزانہ پکانے کا انتظام تھا، اور پکا پکایا کوئی پسا ہوا آٹا اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، گندم لائی جاتی تھی، اسے پیسا جاتا تھا، اور اتنا پیسا جاتا تھا کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے ہاتھوں میں، اور ظاہر ہے کتنا پانی کی بھی اس کے اندر ضرورت ہوتی ہے، بار بار مشق کو لایا جاتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کچن کے اندر 400 روٹیاں روزانہ پک رہی ہوں وہاں کتنا زیادہ ہر چیزیں پیسی جا رہی ہوں، وہاں کتنا زیادہ صفائی ستھرائی کا کام بھی ہوتا تھا۔ جب یہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اس حد تک اتنا زیادہ کام کیا کرتی تھی کہ لباس
جو ہے میلا اور کثیف ہو جایا کرتا تھا. تو اتنا کام کرتی تھی جسمانی اعتبار سے بھی کہ دیکھ کر ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ انصاری رونے لگتے تھے. اور ایک دفعہ خود بلال حبشی مسجد نبوی کے اندر بلال آئے اور دیر سے آئے. تو پیغمبر نے پوچھا ہے بلال اتنی دیر کس وجہ سے ہوئی؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے حضرت زہرا کو چکی چلانے کا کام اپنے ذمے لے لیا. حضرت زہرا کی چکی چلانے کا کام میں نے اپنے ذمے لے لیا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال تم نے فاطمہ پر رحم کیا ہے، خدا تم پر رحم کرے. تو یہاں آپ لوگوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ اتنی زیادہ جسمانی محنت شہزادی کرتی تھی، کائنات کی ملکہ ہونے کے باوجود. گھر کے اندر کام کاج کرنا، فقط یہ فضیلتیں صرف ان کا سن لینا آپ کے لیے کافی نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ 400 افراد کی روٹیاں پکانا، اور یہاں پر مثلا اگر کہا جائے کہ ساس کو 2 روٹیاں پکا کر دینی پڑ جائیں تو آپ خواتین کی چیخیں نکل جاتی. اور کبھی نند اپنے بچوں کے ساتھ ہفتے میں 1 دفعہ بھی آ جائے تو آپ کی تیوریوں پہ بل پڑ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں اور جو واقعتاً خدمات انجام دیتی ہیں خواتین، تو یہ تمام چیزیں اگر قربتاً اللہ اگر کر لیں. دیکھیے یہاں تو پھر بھی آپ کے رشتہ دار ہیں جن کو آپ کو پکا کے دینا پڑتا ہے کبھی کبھار، لیکن وہاں تو دیکھیے وہ رشتہ دار بھی نہیں تھے، 400 فقراء تھے جن کے لیے روزانہ اتنی زیادہ محنت کی جاتی تھی. تو یہی کہا جائے گا کہ اے حضرت زہرا کی کنیزوں، ان کی سیرت کا کوئی نقش تو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. اور قربتاً اللہ آپ کو خود دیکھیے گا، آپ کو کام کرنے میں مزہ ہے. مثلا نہیں کوئی بہن کام کرتی، آپ کہیے گا ٹھیک ہے یہ کتنا عظیم اس کا ثواب میں اپنے ذمہ لوں گی، حضرت زہرا کی سیرت پر عمل کروں گی. کوئی بھی شخص، کوئی خاتون حضرت زہرا سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا. تو جتنا آپ ان کی سیرت پہ حضرت زہرا کی عمل کریں گی اتنا ہی حضرت زہرا آپ سے خوش اور راضی ہو جائیں گی. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.